پاکستان کا امن مشن، پاکستان نے ایران کی نظر ثانی شدہ تجویز امریکہ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پاکستانی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل جاری۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی، کہا ایران اس وقت جنگ کے خاتمے پر توجہ دے رہا ہے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان اور دیگر متعلقہ فریقین سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان کا امن مشن، پاکستان نے ایران کی نظر ثانی شدہ تجاویز امریکہ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پاکستانی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی، کہا ایران اس وقت جنگ کے خاتمے پر توجہ دے رہا ہے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان اور دیگر متعلقہ فریقوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکہ کی بھی ایران کے سامنے نئی شرائط۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی شرائط میں افزودہ یورینیم کے حوالے کی اور ایران کو معاوضہ نہ دینا شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ صرف ایک جوہری تنصیب فعال رہے۔ تمام محاذوں پر جنگ بندی کا انحصار مذاکرات پر ہوگا۔ ٹرمپ کی کبھی مذاکرات تو کبھی جنگ کی باتیں، ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی جریدے فارچون سے گفتگو میں بولے، میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، ایران دستخط کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایران سے جنگ ختم ہونے تک معاشی اعداد و شمار کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہے۔ ایران کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا اور نہ ان کے لیے کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے لیے چین کے خلاف مصنوعی ذہانت کی دوڑ جیتنا بھی عام قرار دے دیا۔ بحیرہ عمان کو امریکی افواج کا قبرستان بنا دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا ٹرمپ کو جواب۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، امریکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے احمقانہ اقدام اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے دوبارہ کارروائی کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ادھر ایران نے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کو چین سے متعلق امور کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا۔ ایرانی اسپیکر کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی سیکورٹی فقدان کی وجہ ہے۔ خطے میں تمام ممالک کو سیاسی اور سیکورٹی تعاون کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ ایرانی عوام نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ تہران میں امریکہ کے خلاف اور ایرانی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ شرکا کے امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قطری ہم منصب محمد بن عبدالعزیز سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار اور قطری وزیر خارجہ کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکالمے اور سفارتی روابط کی اہمیت پر دونوں ممالک نے اتفاق کیا۔ قطری وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار اور کوشش کی تعریف۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل، ابوظہبی کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے سے سعودی بارڈر کے قریب الزفرہ میں قائم پلانٹ کے جنریٹر میں آگ لگی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام نے ریڈیولوجیکل سیفٹی لیول مکمل محفوظ قرار دیا۔ پلانٹ عرب امارات کی 25% بجلی پیدا کرتا ہے۔ پلانٹ 5.6 گیگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے وراکا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان برادر ملک UAE کے ساتھ کھڑا ہے۔ جوہری تنصیبات کو دانستہ نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی صورتحال میں جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں عالمی امن اور ماحولیات کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کا تمام فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب، کویت، قطر، عمان اور کینیڈا کی بھی UAE پر ڈرون حملوں کی مذمت، کشیدگی فوری کم کرنے کا مطالبہ۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात, पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेवी को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। नेवी पाकिस्तान के दिफा की रीढ़ की हड्डी है। मारिका हक के दौरान भी नेवी ने शानदार दिफाई खिदमात सर अंजाम दी। भारत के फिर रुसवाई इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत को सिफारती और कानूनी महाज पर शिकस्त। आलमी अदालत ने भारत के पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदा आलमी बैंक की ज़मानत के तहत हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंडस वाटर ट्रीटी की दुरुस्त कानूनी तशरीह और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। भारत मग़रबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत को अभी वसाइल का ऑपरेशनल डेटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। भारत की जानिब से मुआहदे को मुअत्तल या गैर मौसर करार देने का बयानिया गैर इखलाकी, गैर कानूनी है। £190 मिलियन के इस दलाइल के आखिरी मोहलत देने का ऐलान अदालती हुक्म सख्त, गैर मुनसिफाना और बगैर जवाज़ है। बानी पीटीआई और बुशम्बी के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर का दलाइल की आखिरी मोहलत देने की अदालती हुक्म पर एतराज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अलग मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ में कहा गया कि 19 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कभी इल्तवा नहीं मांगा, जबकि 7 मई को पहली बार एक हकीकी वजह की बुनियाद पर मोहलत तलब की गई। जेल सुपरिटेंडेंट गैर कानूनी तौर पर बानी पीटीआई और बुशम्बी से मुलाकात और वकालतनामों पर दस्तखत कराने में रुकावट बन रहा है। दोनों मुल्जिमान को अपील का कानूनी हक हासिल है। अदालत बानी पीटीआई और बुशम्बी से जेल में मुलाकात कराने और वकालतनामों पर दस्तखत करवा कर फराहम करने का हुक्म जारी करे। दूसरी जानिब रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशम्बी के खिलाफ जलाओ घिराव के 29 मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत 9 जून तक मुलतवी। वफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी के कानून से मुतालिक बड़ा फैसला जारी कर दिया। खुदकुशी की कोशिश को अदालत ने जुर्म करार दे दिया। हुकूमती कानून साजी को वफाकी शरई अदालत ने गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। IMF ने अगले माली साल 430 अरब के नए टैक्सेस लगाने का मुतालबा कर दिया। FBR से IMF मिशन के मुज़ाकरात आज मुकम्मल होंगे। IMF का सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,264 अरब रखने का इसरार।